صداقت سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقہ کار پر اٹھ رہا ہے، اور پی 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 ایکٹ کے سیکشن 20 کے تحت نیگوشیٹڈ پروکیورمنٹ کا استثناء جو ہے وہ مخصوص حالات میں ہی ممکن ہے۔ اس منصوبے میں ایسی کیا ہنگامی یا مخصوص صورتحال تھی کہ اوپن مارکیٹ بیڈنگ کو بائی پاس کر کے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیکہ FWO کو دیا گیا؟ جی یہ ٹھیکہ تو FWO کو دے دیا گیا ہے، لیکن اس کی ابھی حتمی منظوری جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے۔ وفاقی کابینہ اس کی حتمی منظوری دے گی۔ یہ منصوبہ 203 ارب روپے کی لاگت سے جو ہے یہ راولپنڈی سے کھاریاں تک موٹر وے کے جو منصوبہ ہے اس کو منظور تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی جانب سے دی جانی ہے۔ اس میں یہ تمام جتنے بھی اعتراضات ہیں اور جتنے بھی نقائص ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا، جس کے بعد وفاقی کابینہ جو ہے وہ اس کا حتمی فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ منصوبہ کیسے جو ہے وہ مزید اس کو آگے چلانا ہے۔ اسی طرح یہ اس منصوبے کے تحت جو ہے 117 کلومیٹر کا یہ طویل جو ہے موٹر وے راولپنڈی سے کھاریاں تک جو ہے یہ 2028 میں جو ہے مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اس سے راولپنڈی اور لاہور کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ اس کی جو فوائد بھی کافی ہیں اور نقصانات کا جو ہے وہ ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے، کیونکہ وفاقی کابینہ کی ابھی منظوری اس میں مزید لینی ضروری پڑے گی۔ جی اچھا صداقت، ہمیں بتائیے گا کہ موجودہ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 پہلے ہی ایک بڑا بہترین فعال نیٹ ورک ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ M11 M12 اور M13 کوریڈور کی تکمیل سے M2 کا 50 سے 60% ٹریفک اس نئے روٹ پر منتقل ہو جائے گا۔ تو 203 ارب روپے کے اس بھاری انویسٹمنٹ کی معاشی وجہ کیا ہے، منطق کیا ہے، جب ہمارے پاس آلریڈی ایک آلٹرنیٹو موجود ہے؟ جی بالکل، M2 جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور کا یہ پہلے سے ہی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح کے ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح GT روڈ پر اور M2 پر اور دیگر جو موٹر ویز ہیں ان پر M1 کو دیکھ لیں اور دیگر موٹر ویز پر ہیں، وہاں پر بھی ٹریفک کا دباؤ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ جس طرح پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریفک کا بہاؤ بھی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور آئندہ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے جو ہے یہ M13 جو موٹر وے کی جو منصوبہ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے 203 ارب روپے کی لاگت سے۔ یہ اسی کا ایک حصہ ہے تاکہ آنے والے جو وقت ہے اس میں پہلے سے ہی یہ ایسے اقدامات کر لیے جائیں تاکہ مزید جو ہے وہ اس وقت جس طرح ٹریفک کا بہاؤ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اور GT روڈ اور موٹر وے M2 پر جو ہے وہ ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ اتنا کم زیادہ جو ہے وہ نہ ہو سکے، اور اس کا متبادل جو ہے اگر کہا جائے تو یہ M2 جو اسلام آباد سے لاہور کے لیے اس کا متبادل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو مزید جو منظوری کے لیے ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ اس کا منصوبہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ اب یہ ٹھیکہ کس کو دیا جائے گا اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ابھی مزید وضع ہونا باقی ہے۔ صحیح، مزید طریقہ کار بھی وضع ہونا باقی ہے۔ اچھا صداقت، ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا، اگر یہ منصوبہ بن جاتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اپروو بھی ہو جاتا ہے، تو کیا ڈیوریشن رہ جائے گی، ڈسٹنس کتنا رہ جائے گا، عوام کو فائدہ کتنا ہوگا؟ جی بالکل، اس میں عوام کا کافی حد تک جو ہے وہ فائدہ ہوگا کہ اسلام آباد سے موٹر وے کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور 1 گھنٹے کی جو مسافت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو متبادل جو اگر کہا جائے یہ موٹر وے ایک M2 کا جو ہے متبادل اس کو قرار دیا گیا ہے، 100 کلومیٹر جو ہے یہ کم ہوگا، اور 117 کلومیٹر کا یہ طویل جو ہے سفر اس پہ موٹر وے جو ہے یہ بنے گا، اور اس پہ تقریباً 203 ارب جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ اس سے لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے کافی حد تک جو ہے لوگوں کو سفری سہولیات میں کمی جو ہے وہ ان کو سہولیات ملیں گی، اور اسی طرح سفر جو ہے وہ کم ہوگا، ان کا ٹائم کی جو ہے وہ بچت بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اسلام آباد سے لاہور کے لیے جو 4 سے 4.5 گھنٹے کا سفر تھا وہ تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے تک باقی رہ جائے گا۔ بالکل بالکل زبردست تو ہے صداقت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی جو عوام ہے ان کے بھی بہت سارے کنسرنز ہیں۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن MM روڈ جو ہے میاں والی مظفر گڑھ، وہ روزانہ کراچی سے پشاور تک کے وہاں ہیوی کنٹینرز چلتے ہیں، روڈ جو ہے تباہ ہو چکی ہے، حادثات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں، خاندان کے ہی اجڑ چکے ہیں۔ جنوبی اور مغربی پنجاب کی اس لائف لائن کو نظر انداز کر کے فنڈز جو ہیں ایک ہی کوریڈور پر کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, ये जो वहाँ के मुजफ्फरगढ़ के लोग हैं उनका ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि फ़ंड्स का रुख जो है वो सारा इसी तरफ क्यों किया जा रहा है। वो रोड भी बनना ज़रूरी है। वहाँ पर चूँकि काफ़ी कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं और इसी तरह वहाँ पर हैवी ट्रैफिक है और बड़े कंटेनर्स जो हैं वो उनकी आमदोरफ्त वहाँ पर होती है। लेकिन जितना रोड स्ट्रक्चर है जिस तरह का वहाँ पर बनाया गया है उसके मुताबिक वहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक है वो रोड के जो है वो उसके लिए नुकसानदेह है, चूँकि रोड की इतनी वो पायदारी के साथ उसको नहीं बनाया जा सका कि वहाँ पर इतनी जो है हैवी ट्रैफिक चल सके। जब हैवी ट्रैफिक चलेगी तो डेफिनेटली वहाँ पर जो रोड है वो उसको नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन पंजाब हुकूमत को ये सोचना होगा कि मुजफ्फरगढ़ MM रोड जो है उसको भी बनाना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है और हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देना चाहिए। बिल्कुल इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सदाकत आपके वक्त का। और वाकई हम देखते हैं अगर आवाम का फ़ायदा किया जा रहा है और सहूलियात फराहम की जा रही हैं तो फ़ायदे एक तरफ, लेकिन जहाँ आवाम शिकवे शिकायतें करती नज़र आ रही है और बरसों से करती नज़र आ रही है और वहाँ हादसात भी हो रहे हैं तो उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि एक तरफ आपने रुख किया और वहीं पर आपने सारी इन्वेस्टमेंट भी कर दी, फंड्स भी लगा दिए। कुछ फंड्स अवामी सहूलत अगर आप कर रहे हैं, प्रोवाइड करें, वसाइल की तकसीम और जो तरक्की है ये मुनसिफाना हो तो तभी काबिल कबूल होती है, क्योंकि बिल्कुल ये जायज़ मुतालबा है वहाँ की आवाम का भी।